گلوبل سپیکس کے ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل گلوبل سپیکس۔ فرینڈز، کوہ کاف کا ذکر تو آپ نے بچپن میں بہت سی کہانیوں میں سنا ہی ہوگا۔ جیسے ایک بادشاہ کی بیٹی محل کی چھت پر گھوم رہی ہوتی ہے تو ایک جن اس کو اٹھا کر کوہ کاف میں قید کر دیتا ہے۔ بادشاہ مختلف ممالک کے شہزادوں کو اس مہم پر روانہ کرتا ہے کہ جو میری شہزادی کو واپس لائے گا میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ تو ایک نیک دل شہزادہ بھی اس مہم پر روانہ ہوتا ہے۔ اس کی ملاقات راستے میں ایک بزرگ سے ہوتی ہے جو اس کو ایک انگوٹھی دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فوراً ہی کوہ کاف پہنچ جاتا ہے۔ وہ نیک دل شہزادہ جن کو مار کر شہزادی کو آزاد کرواتا ہے اور واپس وطن لے کر آتا ہے، جس کے بعد بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی اس شہزادے سے کر دیتا ہے۔ اس طرح کی ملتی جلتی کہانیاں آپ نے ہزاروں پڑھی ہوں گی، لیکن شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ کوہ کاف اصل میں کہاں واقع ہے۔ بہت سی دوستوں کی فرمائش پر آج آپ کو میں کوہ کاف کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات فراہم کرنے جا رہا ہوں۔ تو حسب روایت آپ دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو سبسکرائب کرتے ہوئے ہمارے چینل گلوبل سپیکس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں۔ کوہ کاف، جس کو کوہ قفقاز بھی کہتے ہیں اور انگلش میں اسے کوکوس ماؤنٹین کہتے ہیں، بحرہ اسود اور بحرہ قزوان کے درمیان خطہ قفقاز کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہے۔ کبھی اس کا شمار رشیا میں ہوتا تھا، لیکن رشیا کے ٹوٹنے کے بعد اب یہ حصہ چچنیا میں شمار ہوتا ہے۔ کوہ کاف کا پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی مونٹین البروس ہے، جو 18,506 فٹ یعنی 5,642 میٹر بلند ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کوہ کاف کا سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا میں، اس لیے کہ یہ کوہ کاف کا پہاڑی سلسلہ کافی طویل ہے، جو کہ تقریباً 1100 کلومیٹر لمبا اور 160 کلومیٹر چوڑا ہے۔ کوہ کاف کے شمالی دامن میں واقع چیچنیا کی چھوٹی سی جمہوریہ، جس کا رقبہ 15,000 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 10 لاکھ سے بھی کم ہے، صدیوں سے روس سے نابرد آزما رہا ہے۔ کوہ کاف کا پورا علاقہ سلوان سادی سے ایران، سلطنت عثمانیہ اور زار روس کے درمیان کشمکش اور مارکوں کا مرکز بھی رہا ہے، لیکن چیچنیا کی عوام نے اپنی آزادی کی جنگ کا آغاز اس وقت کیا تھا جب 18 صدی کے آخر میں جارجیا نے میکسیکو کے ساتھ اتحاد کیا اور چیچنیا ایک طرف جنوب میں جارجیا اور شمال میں روس کے گھیرے میں آ گیا۔ شمالی کوہ کاف میں بہت زیادہ گلیشیئر موجود ہیں اور موسم بہار میں جب ان کی برف پگھلنے لگتی ہے تو مقامی دریا پانی سے بھر جاتے ہیں، اس لیے سوکھے علاقے میں پانی کی قلت کا کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ شمالی قفقاز کے سب سے بڑے دریا کوبان ہے۔ قفقاز صحت بخش ہوا کا ایک ذخیرہ ہے اور اس کے مناظر کو بے حد حسین قرار دیا جاتا ہے۔ پاکستان، ہندوستان اور ایران میں کوہ کاف کے متعلق جنوں اور پریوں کے بے شمار قصے موجود ہیں جو نہ صرف عوام میں سنے بلکہ سنائے بھی جاتے ہیں، اور یہ نسل در نسل آگے منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ بچوں کی کہانیوں میں باقاعدہ لکھا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوہ کاف جنات کا مسکن ہو، لیکن تصدیق کرنا مشکل ہے۔ باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے۔ امید ہے فرینڈز کہ آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل گلوبل سپیک سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں۔
ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔